کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، تمہارا صرف وقت آیا ہے، ہمارا دور آئے گا۔ میں نے نوجوانوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیا اور گزشتہ 2 سالوں سے میں بغیر پیچھے مڑ کر دیکھے ہوئے میں نے ہزاروں لاکھوں نوجوانوں کے ساتھ ان کو یکجا کیا ہے اور انہیں آمادہ کیا ہے کہ کراچی اور حیدرآباد خاص طور پہ یہاں کی جو بلدیاتی ادارے ہیں اور یہاں کا جو سیاسی عمل ہے اور نظریاتی اور تحریکی سیاسی عمل اس کو جوائن کریں۔ ہم نے ایک بہت بڑی طاقت یا اسٹرینتھ جمع کر لی ہے، لیکن اب اس کو کوئی نام نہیں دیا، یعنی نظریہ ہے ہمارے پاس کہ مڈل کلاس کی ایمینسپیشن کرنی ہے۔ کراچی حیدرآباد کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ وہ جو 84 میں جب یہ مہاجر قومی موومنٹ بنی تھی اور ایک مڈل کلاس اربن ایجوکیٹڈ نوجوانوں پر مشتمل سیاسی عمل تھا، تو میری نظر اسی 84 پر ہے، تو میں نے اسی 84 کے سیاسی عمل کو بحال کرنے ریوائیو کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ نہ صرف مہاجروں بلکہ اب کراچی کی ڈیموگرافی چینج ہوئی ہے، تو کراچی میں جو دیگر قومیتیں ہیں، اکائیاں ہیں، چاہے اس میں میرے سندھی بولنے والے ہوں، پنجابی، پشتو، بلوچی، سرائکی، ہزارہ وال، کشمیری، گلگتی بلتی، ان سب کو مشترکہ طور پر کراچی کی اونرشپ دی جائے، ان کے نوجوانوں کو موٹیویٹ کیا جائے، یونائٹ کیا جائے، آرگنائز کیا جائے، موبلائز کیا جائے، یعنی متحد، منظم اور متحرک کیا جائے، اور یہ نعرہ ہے کہ اون کراچی، سیو کراچی اینڈ میک کراچی۔ اس کا ایک چھوٹا سا مظاہرہ 24 دسمبر کو اگر آپ نے غور کیا ہو کہ ایک مہاجر ثقافت ڈے بنایا گیا اور اس میں ایک مہاجر پیس واک کی گئی، تو اس میں 5000 کے قریب نوجوان تھے، بہت چارجڈ اور موٹیویٹڈ، جذبہ ان میں بھرا ہوا تھا اور سچی لگن اور دھن کے پکے، جیسے پاکستان کے قیام کے وقت جامعہ علی گڑھ کے نوجوان قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، تو وہی جذبہ، اور جس طرح 84 میں MKM کے ساتھ، مہاجر قومی موومنٹ کے ساتھ اور الطاف حسین صاحب کے ساتھ لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ اس کا نام ہم کوئی بھی رکھ لیں گے، میں نے کہا نا کہ شہری سندھ الائنس رکھ لیں گے، جو کہتے ہیں نا کہ آواز شہری سندھ رکھ لیں گے، کوئی بھی آواز حقوق شہری سندھ رکھ لیں گے، کوئی بھی نام دے دیں گے، تو یہ ہم طے کر لیں گے، لیکن میرا کہنا ہے کہ روح، نظریہ اور سوچ و فکر میرے پاس ہے، وہ جو MKM کا نظریہ 84 کا ہے۔ دیکھیں MKM تو ختم ہوگی، لیکن اس کی روح اور اسپرٹ کوئی اور باڈی میں آ جائے گی نا، نظریہ وہی ہے، یعنی عام آدمی کو امپاور کرنا۔ پاکستان میں پریکٹیکلی کوئی اور پارٹی نہیں، عمران خان نے یہ دعویٰ ضرور کیا تھا، لیکن ان کی پارٹی میں احتساب نہیں، ان کا سلیکشن جو الیکشن میں تھا الیکٹیبلز کے ساتھ کمپرومائز کیا، وہی وڈیرے جاگیردار اور موروثی سیاست کرنے والے ان کی صفوں میں بھی ہے۔ جو مائنس الطاف حسین کے بعد مائنس فاروق ستار کے فارمولے پر عمل درآمد ہوا تاکہ MKM اور کمزور ہو اور تقسیم ہو، اور پھر مائنس فاروق ستار کے بعد اب لٹرلی مائنس MKM ہو گیا ہے، تو یہ خالد مقبول کو سمجھنا ہے وہ ایک بہتر فیس ہے۔ اب اچھے فیسز کو MKM میں آگے لانا ہے، مجھے اور خالد مقبول کو نیا انٹرا پارٹی الیکشن کرانا ہے، ورنہ خالد مقبول MKM کو چھوڑ کے میرے ساتھ کھڑے ہو جائے، ہم اس کریس سے انشاءاللہ ایک اچھی نئی پارٹی کھڑی کر سکتے ہیں، اور فی الحال بلدیاتی الیکشن کے لیے گروپ بنا لیں گے آزاد۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ MKM اپنا قبلہ درست کرتی ہے، خالد مقبول میرے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں اور مل کر MKM کو اصلاحات کے راستے پر ڈالتے ہیں، اور اس میں 35 میں سے انٹرا پارٹی الیکشن کرا کے جو رابطہ کمیٹی ہے 35 میں سے 24 لوگ ہم 35 سال سے کم عمر کے نئے لے آتے ہیں، ڈائیورس بھی ہوں، پلورلسٹک، جو کراچی ہے ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے کہ ہر زبان بولنے والا، ہر مسلک، ہر مذہب کا، ہر علاقے کا پاکستانی جو کراچی میں رہتا ہے اس کو اونرشپ پارٹی کی بھی دی جائے، اور پھر بلدیاتی الیکشن میں بھی ہم 65% نمائندے UC چیئرمین 35 سال سے کم عمر کے کھڑے کریں، اور میئر بھی 35 سال سے کم عمر کا ہو۔ میں 88 اور 89 میں 27.5 سال کی عمر میں میئر بنایا کراچی والوں نے مجھے، مصطفیٰ کمال کو 33 سال کی عمر میں، تو میرے خیال میں وہی انرجی، اور کاؤنسل بھی ینگ ہو 65%،
35% 35 سال سے بڑے ہوں. میں نظریاتی سیاست کو مجھے نہیں پتا کہ یہ پورے ملک میں کب یہ انقلاب آئے گا، کیونکہ میری ایج بھی میرے سائٹ پر نہیں ہے. لیکن ہاں، میں جب یہ نوجوانوں کو یہ امانت دے کر جاؤں گا انشاءاللہ، کراچی سے یہ قافلہ اور یہ انقلاب شروع ہوگا تو یہ پورے ملک میں جائے گا انشاءاللہ. اور یہی جینیون اور اصل تبدیلی ہوگی. اس کے علاوہ اور تبدیلی کی جو بات ہوتی ہے، لوگ مایوس ہو رہے ہیں کہ اتنے بڑے دعوے تھے لیکن اس کے نتیجے میں کھودا پہاڑ تو چوہا بھی نہیں نکلا. یہ حالت